سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ یہ اسم اعظم جو ہے یہ ہے کیا، ہوتا کیا ہے، یہ اس میں پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے، کہانی ہے، کیوں اسم اعظم جو ہے اس کی سگنیفیکنس ہے، اور یہ اسم اعظم ہسٹری کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے. پوچھنے والے کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود، اور ایک اور جگہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے، تو وہ پوچھنے والے کا نام ہے عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے. تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کا راز ہے. پھر اگلی بار سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسم اعظم کا راز سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ اور سورہ آل عمران میں موجود ہے. سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ اور سورہ آل عمران میں موجود ہے. اب یہ حدیث کے اوپر، یہ حدیث میں یہ لفظ تو ملتے ہیں، اس کے اوپر پھر دنیا نے کام کرنا شروع کیا کہ کون سا کیا اسم اعظم ہوتا کیا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کہانی تو سناتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ملتا کن کو ہے. اب دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ اسم اعظم یہ ہے، اور یہ کہانیاں، کسی نے 2 لاکھ تسبیح پڑھ لی، کسی نے 3 لاکھ تسبیح پڑھ لی کہ اسم اعظم یہ کرتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسم اعظم 2 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں تعداد 33 ہے. اسم اعظم بیٹا ایک ہی ہے. اوکے. اسم اعظم 2 نہیں ہے. اسم اعظم تک پہنچنے کے راستے 33 ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں. اسم اعظم ایک ہی ہے، اور وہ اسم اعظم ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا، میرے لیے ڈیفرنٹ ہوگا، میرے نمبر کے مطابق ڈیفرنٹ ہوگا، اس کے نمبرز کے مطابق ڈیفرنٹ ہوگا. اسم اعظم ایسا نہیں ہے. اسم اعظم اٹ سیلف اسم اعظم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے راز کو جاننے کے لیے سب سے پہلے سورہ بقرہ. کہانی کیا آتی ہے؟ علم الآدم اسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام اسموں کا علم دے دیا، تمام اسماء کا علم. اب اس کے میں راز ہے کہ عرش کی ساق کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے تھے، جس کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی ہوئی، جس کے توسل سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، جس کے توسل سے نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے پار لگی، جس کے توسل سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی. تو وہ سارے وہ اسماء کون سے تھے؟ وہ اسم اعظم کون سا تھا؟ یعنی نبیوں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے. آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے. میں تھوڑا سا بھی صرف تمہید کی گفتگو کر رہا ہوں، آگے جا کے اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو میں اس وقت صرف سوال جنریٹ کر رہا ہوں، آنسرز کے اوپر آگے آتا ہوں. اسم اعظم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کیا ہے. اسم اعظم ایک ہی ہوگا، وہی ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی صفات ہیں، یعنی اللہ کے کچھ ایک ذاتی نام ہے اور کچھ صفاتی نام ہے. صفاتی نام میں نے ابھی ایک عرض کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے کہ سورج ذرا سا قریب آ جائے تو گرمی آپ سے برداشت نہیں ہوتی. ایسے ہی کیا تھا آپ نے. تو اللہ اگر آپ کے قریب آ جائے تو کیا آپ اس کے نور کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے نور کو برداشت کر لیں؟ اگر کوہ طور جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ کی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک کو برداشت نہیں کر سکا، موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی اس تجلی کو برداشت نہیں کر پائے، آپ کر لیں گے؟ ہم کیا ہے؟ تو انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے نا، کہ کہاں تک ہم کر سکتے ہیں کہاں پہ نہیں. وہ میرے پاس جو اکثر لوگ آتے ہیں پھر میں ان کو ہنس کے کہتا ہوں، وہ پھر جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں مذاقاً کہہ رہا ہوں، لیکن میں سیریسلی کہہ رہا ہوتا ہوں. کہ ہمارے پاس اکثر لوگ آ جاتے ہیں کہ جی یہ کر لیں یہ کرنا. میں تو ان کہنا کہ جی روز اللہ نو کہو گے نا کہ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، تے اگوں ایک دن وہ بھی کہے گا کہ آ جاؤ پھر پیارے ہو جاؤ، پھر بڑے مسئلے نو پہ جاؤ گے. اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی ہمارے پاس اتنی اہلیت ہے ہی نہیں کہ ہم اسم اعظم کی انرجی کو سنبھال سکیں. ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں اسم اعظم کے لیے. اور اب اسم اعظم کی ایک اور چیز کہ اسم اعظم جو ہے وہ قرار کیوں پکڑتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بہت قیمتی مشروب ہو یا دودھ ہو کسی گندے برتن میں ڈال دیا جائے وہ ضائع ہو جائے گا؟ ایسے ہی ہے.
تو کیا اللہ کا نور گندے وجود میں آ جاتا ہے؟ وجود تو پاک ہونا ضروری ٹھیک ہے. تو پھر ایک چیز یاد رکھو، ایک اصول ہے کائنات کا کہ اسم اعظم اس وقت ملتا ہے جب جسم اعظم ہو آپ کے پاس. سبحان اللہ. اگر آپ کے پاس جسم اعظم ہے نا تو اسم اعظم کچھ بھی کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا، پھر اسم اعظم ہی ہے. اور اگر جسم اعظم، دو چیزیں ہوتی ہیں بیٹا، یا تو بیج بہت اچھی نسل کا بہت اچھا ہو تو فصل بڑی اچھی لگتی ہے، ہوتا ہے ایسا. لیکن وہ بیج بہت اچھی نسل کا ہو، زمین کلر والی ہو، شور والی زمین ہو، وہ بیج کو خراب کر دے گی، فصل لگے گی. ایسے ہی ہوگا. دونوں چیزیں ٹھیک ہونی پیور ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ٹھیک ہونی، زمین بھی اچھی ہو، زرخیز زمین ہو، بیج بہت اچھا ہو، بمپر کراپ نکلتی ہے. اور اگر آپ کی جو ہے وہ زمین کلر اور شور والی ہے، بیج چاہے اچھا بھی ہے ضائع ہو جائے گا. تب اللہ کے نور کا جو بیج ہے وہ تو بہت اچھا ہے. اب زمین کلر والی ہے، انسان کے اندر ہرس ہے، جو ہے وہ گناہ ہے، بغض ہے، اس طرح کی چیزیں ہے، بہت کچھ ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اگر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو شاید وہ راستے تک پہنچ جائے گا. میں نے آپ کو ایک شارٹ سٹوری سنائی تھی بہت پہلے کسی پوڈ کاسٹ میں. ہم جب پڑھتے تھے نا بیٹا اس وقت کورسز بہت اچھے ہوتے تھے، یعنی واقعی میں وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ کورسز ڈیولپ کیے جاتے تھے. اب تو بچوں کا بیڑا گرک کرنے کے لیے مورل لیسنز ہوتے تھے. ٹھیک ہے. انگلش کے ایم اے انگلش کے نصاب میں ایک شارٹ سٹوری ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اس سٹوری کا کرکس یہ ہے کہ ایک شخص کو اس کا لائف پاتھ دکھایا گیا. اس نے اپنے لائف پاتھ کو دیکھا تو دیر وار 2 فٹ اسٹیپس آن ایوری مومنٹ آف لائف. 2 پیئرز تھے. اس نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ لائف پاتھ تو میرا ہے، ایک فٹ اسٹیپ میرا ہو گیا، دوسرا کس کا ہے؟ اور جو اس کا جملہ تھا گاڈ اسمائلڈ اینڈ سیڈ دس از مائن. اللہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ یہ میرا ہے. اب وہ لائف پاتھ دیکھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو آگے جا کے اس نے دیکھا کہ ایک سپین ایسا آیا ہے کہ جس میں وہ فٹ اسٹیپ سنگل ہو گیا. تو اس نے اللہ کی طرف دیکھا، یا اللہ یہاں مجھے چھوڑ گیا تھا. تو پھر اگلی ایک لائن بڑی خوبصورت، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مسکرا کے کہا کہ یہاں سے تم پار نہیں نکل سکتے تھے، میں نے تمہیں گود میں اٹھا لیا تھا، دیز آر مائی فٹ پرنٹس. تو زندگی کے جو ایسے موڑ ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جہاں پہ ہم گزر ہی نہیں سکتے، تو اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے اور ہم اس سے پار ہو جاتے ہیں، اپنی طاقت سے، اپنے ایفرٹ سے نہیں، اللہ کے نور سے، اللہ کے احساس سے، اللہ کے ساتھ جڑ کے ہم اس سے پار جاتے ہیں. تو اسم اعظم وہی کوڈ ہے جو مشکلوں سے نکالتا ہے. اسم اعظم وہ طاقت ہے جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور اس کو لے جاتی ہے. انسان اپنی طاقت سے نہیں پہنچ سکتا. اسم اعظم کسب نہیں ہے، عطا ہے. اسم اعظم ایکوائرڈ نہیں ہو سکتا، عطا ہوتی ہے. اسم اعظم کے لیے راستے بہت ساری پڑھائیاں ہو سکتی ہیں. عبادت راستہ ہے، منزل اللہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پڑھ لیں ڈھیر لگ جائیں گے، یہ پڑھ لیں ڈھیر لگ جائیں گے، یہ پڑھ لیں یہ ہو جائے گا. انج ہوں نا تو پھر کیا ہی بات سی. پھر آج جو ہے نا وہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی بجائے کوئی جو ہے نا کوئی پڑھائی کرنے والے کو قاری یا حافظ صاحب امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوتے، وہ پڑھائی کر کر کے امریکہ کو کیپچر کر چکے ہوتے. ایسا ہوتا نہیں ہے بیٹا. بالکل ایسے ہی ہے. کنیکٹیوٹی میٹرز. اور ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، یہی اسی ضمن میں بڑی خوبصورت حدیث ہے. یہ ڈائریکٹلی اسم اعظم کے ضمن میں تو نہیں ہے لیکن اسی کانٹیکس میں اس کو سمجھو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ کی جو ہے وہ تجلی کسی بندے میں سما جائے تو وہ کیا جو ہے وہ کیا کرے یا کیسا کرنا چاہیے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے جو اصول کا ایک بیسک فاؤنڈیشن کا درجہ رکھتے ہیں ضمن میں. فرمایا کہ اللہ اختیار اسے دیتا ہے جو بے اختیار رہنا پسند کرے. اللہ اسم اعظم اس لیے نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ اس سے معجزے کریں، کرامتیں کریں. اسم اعظم میں اتنی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسم اعظم میں اتنی طاقت ہے کہ جو اس کا جو ہے وہ جس کے اوپر وہ طاری ہو جائے یا جس کے وجود میں وہ صلاحیت کر جائے، وہ مردے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے نا تو زندہ کر دے گا. معجزہ. ٹھیک ہے.